نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے۔ دیپ جس کا محلات ہی میں جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ جناب صدر، جب میں لبوں کی آزادی کے ساتھ کچھ سوچنے کی جسارت کرتا ہوں تو میرے تخیل کے دریچوں میں سے اپنے اسلاف کے شاندار ماضی کی جھلک دکھائی دیتی ہے، جب انہوں نے سرزمین متحدہ ہندوستان پر سینکڑوں سال حکومت کی۔ اپنے اجداد کے وہ کارہائے نمایاں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں، جب سائنس و ٹیکنالوجی میں ہونے والی روز افزوں ترقی اور علم طب و زراعت اور فلکیات جیسے علوم میں انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑے اور مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جناب صدر، پھر کچھ یوں ہوا کہ 14 اگست 1947 کو ہمارے اجداد نے پاکستان کے نام کا ایک ملک انگریز اور ہندو کی غلامی سے آزاد کرا کے ہمیں دے دیا، اور ہم اس وقت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دن بہ دن اقوام عالم میں ہمارے چرچے ہونے لگے، ہماری غیرت و ہمت کی داستانیں رقم ہونے لگی۔ ہم نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر 1965 کی جنگ کا سامنا بھی کیا اور دشمن کو ناکو چنے چبوا کر دم لیا۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے، لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا۔ کھیل کے میدان میں اعلیٰ کارکردگی کی بنیاد پر کئی ورلڈ کپ جیتے اور دنیا بھر میں اپنا لوہا منوایا۔ ملک کی نظریاتی اور طبعی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی آرمی، نیوی اور ایئر فورس نے اپنی اعلیٰ حکمت عملی اور جذبہ شہادت کی وجہ سے زمانے بھر میں عزت پائی اور ملک و قوم کا نام بھی روشن کیا۔ 28 مئی 1998 کو چاغی کے مقام پر کامیاب ایٹمی تجربے نے پاکستان کے دشمنوں کو ان کے ہیبت ناک انجام کا پیغام دیا۔ یہ ہم سے کس نے لہو کا خراج پھر مانگا، یہ ہم سے کس نے لہو کا خراج پھر مانگا، ابھی تو سوئے تھے مقتل کو سرخرو کر کے۔ جناب صدر، اس کے علاوہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نام پیدا کرنے والی عرفہ کریم رندھاوا نے سافٹ ویئر بنا کر مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو پاکستان آنے اور تعریفی کلمات کہنے پر مجبور کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، پھر ایک آندھی چلی جس نے ہماری آنکھوں میں ایسی دھول جھونکی کہ ہمیں اپنی منزل ایک دبیز پردے میں چھپی دکھائی دینے لگی۔ اقبال نے اس وطن کا تصور یہ کہہ کر دیا تھا، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے، خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے۔ مگر افسوس، آج وہی وطن ہمارے حکمرانوں کی سیاست کی نظر ہو گیا۔ کبھی شیر، کبھی بلہ تو کبھی تیر کی نمائندہ سیاسی جماعتوں سے اگلنے والا زہر اس کو وہ ملک کے لیے ایک زہر قاتل بن گیا۔ جناب صدر، بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت کی صورتحال کا جائزہ لے تو اقوام عالم میں ہمارا مقام ایک مزکہ سے کم نہیں۔ ہمارے دشمن کا خلائی جہاز چاند پر پہنچ گیا، لیکن ہمارا ہنڈولہ آج بھی کسی خضر کی تلاش میں ہے کہ وہ آئے اور اسے حرکت دے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کے لیے دن رات کمپیوٹر کے کی بورڈ پر ضرب لگانے والی مخروطی انگلیاں آج جدید ترین موبائل کے ٹچ پیڈ کے ساتھ ٹک ٹاک چلانے لگی۔ اقبال اپنے شہی کا تصور یہ کہہ کر دیا تھا، بسر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، بسر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیا بندی۔ مگر افسوس، آج وہی شہی کرگسوں میں رہ کر اپنا تشخص کھو بیٹھا اور کسرے سلطانی کے گنبد پر اپنے نازک آشیانے بنانے لگا۔ عوام پر حکومتی مشینری کا اس قدر دباؤ ہے کہ اپنے حق کے لیے صدا بلند کرنے والے شہری کی آواز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے۔ یہ زبان بندی نہیں تو کیا ہے؟ یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زبان بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یا تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ جناب صدر، پاکستان کے تعلیمی نظام پر بھی ایک تاحرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ ایک جانب تو حکمرانوں نے مفت تعلیم دینے کا اعلان کیا اور طلباء و طالبات کو پڑھ لکھ کر آگے بڑھنے کی امید دلائی، اور دوسری جانب رجسٹریشن اور داخلہ کی مد میں بھاری بھرکم اور ہوش ربا فیسوں کا بورڈ ڈال دیا۔ اب آئندہ سال سے حکومت نے مفت کتابیں مہیا کرنے سے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں غریب طلباء اور طالبات کا تعلیمی مستقبل تاریک ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ جناب صدر، لوڈ شیڈنگ بھی اس ملک کا ایک اہم مسئلہ ہے۔
हमारे हुक्मरान बिजली नहीं देंगे क्योंकि कहते हैं कि अगले साल बिजली खत्म, फिर कहते हैं 6 महीने बाद, कभी कहते हैं 2 साल बाद। अगर अब तक नहीं खत्म की तो ये खत्म नहीं करेंगे, तो अब इनसे कुर्सियां छुड़वानी पड़ेगी। और अगर अब भी ये खड़े होकर नारे लगाएंगे तो मैं इनसे यही कहूंगा, तुमने हर आदमी हर नस्ल से गद्दारी की, तुमने बाजारों में अपनों की खरीदारी की, ईंट से ईंट बजाकर खुददारी की, और तुम मुझसे मेरी जिनसे गिरा मांगते हो, हल्फोजैन वफादार के जाओ मांगते हो। जाओ ये चीज किसी मुदासरा से मांगो, अपने दरबानों से बदतर फुकरा से मांगो, अपने दरबार के गुंगे शौरा से मांगो। मुझसे पूछोगे तो अदू बोलेगा, गर्दने काट भी दोगे तो लहू बोलेगा। तो बिजली दो, पानी दो, वरना कुर्सी छोड़ दो। जनाबे सर, आटे की कीमत में बेजा इजाफे से अरबाब इक़्तिदार ने मुतवस्सित तबके से जीने का हक भी छीन लिया है। अब इस हालत में अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए। इस शेर के साथ अब सबसे इजाज़त चाहूँगा। दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। शुक्रिया वस्सलाम।